آج ہمارا قافلہ اور ہمارا مجمع قرآن سے دور ہو گیا غفلتوں کی وجہ سے۔ قرآن تو اصل ہے ہاں، بہت بڑا ہمارا قافلہ غافل ہو گیا۔ یعنی میں میری بات بتا رہا ہوں حضرت مولانا، آپ تعجب کرو گے، حرم شریف میں بیٹھا ہوا میں قرآن شریف کا ترجمہ کر رہا تھا ایک کونے میں، اور ایک صاحب آئے بمبئی کے تھے، بہت پرانے ساتھی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جو مسافر کی اسٹائل ہوتی ہے محبت کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے ان سے کہا بھی ذرا آہستہ سلام کرو، حضور قریب ہے، لا ترفعوا اصواتکم، آہستہ۔ وہ میرے کاغذات تھے تفسیر کے، وہ قرآن کے ترجمے کے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا۔ مول صاحب کیا کر رہے ہیں یہ صاحب، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ میرے ساتھ قصہ ہوا ہے، میں کسی اور کا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہے؟ میں لگا میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، ترجمے تو بہت ہیں، کیا فائدہ؟ میں نے ان کو کہا نہیں، میں ذرا تھوڑا آسان کر رہا ہوں، جو سمجھ جائے، اس لیے کہ امام مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، میں خود نہیں سمجھ پاتا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عام آدمی کیا سمجھے گا؟ انہوں نے کہا کیا فائدہ؟ تب سے میرے دماغ میں یہ آیا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک قصہ تو میرے ساتھ یہ ہوا، دوسرا قصہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہ دونوں قصے جو ہیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اب تو یہ حالت بدل گئی، تو کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے، جو بھی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کی مستورات جماعت میں جاتی ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور جو بھی ہماری تعلیم ہوتی ہے بہت اچھا ہے، لیکن میری ایک بات یہ ہے، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کے مستورات سمجھدار ہے تو اپنے گھر کے اندر معارف الحدیث بھی رکھو، صرف مطالعے کے لیے، تعلیم نہیں کرنی، تعلیم کا کہو گے تو لڑائی ہوگی، تو آپ نے وہ نہیں کرنا۔ لیکن معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کتاب ہے کہ انہوں نے بہت آسان کر کے دن کو سمجھایا ہے۔ تو ہم صرف ہماری کتابوں پر نہ ٹکے، تھوڑا سا اپنے گھر میں عورتیں پڑھیں، تھوڑا بچیاں پڑھیں۔ تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا، مول صاحب دیکھو ہمارے گھر میں تو تبلیغی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ جو قسم میرے ساتھ ہوئی ہے، اب میں کون ہوں؟ مرکز کا بیٹا، میں کون ہوں؟ تبلیغ کا بیٹا، میں کون ہوں؟ مولانا عمر صاحب کا بیٹا۔ ساری دنیا الحمدللہ اس اعتبار سے پہچانتی ہے۔ تب سے پھر میں نے ترجمے کرنے شروع کر دیے، قرآن کے ترجمے ہمارے کئی آ گئے الحمدللہ رب العالمین، لفظ بلفظ ترجمہ بھی آ گیا، یہ بھی حضرت سے دعا کروائی ہم نے۔ 15 ستری میں ہمارا ترجمہ آ گیا، 13 ستری میں ہمارا ترجمہ آ گیا، 7 ستری میں ہمارا ترجمہ آ گیا۔ یہ میرے ساتھ جو قصہ ہوا، ترجمہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ قرآن تو اصل ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن تو اصل ہے، اسی سے ساری چیزیں نکلی ہیں، جو بھی کتابیں نکلی ہیں، بخاری میں جو نکلی ہے تو قرآن سے نکلی ہے سب، قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہم؟ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، کسی کی بات سننا مت، کسی جگہ پر بھی جا کر آپ امام بنے تو ماحول دیکھ کر تھوڑا جو ہے، یعنی جس دن گشت ہو اس دن نہیں پڑھنا، جس دن گشت ہو اس دن کو چھوڑ دو آپ سمجھے، باقی دنوں کے اندر پھر ایک آدمی کو بلاؤ، 2 آدمی کو بلاؤ، تھوڑا سا ترجمہ اس کو پڑھاؤ، آپ کو تھوڑا ٹائم پر وہ ہوگی کیا بھئی یار کیا کروں، تو آتا تو نہیں، آپ فکر نہ کرو، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ ایسے ہم نے قصے دیکھے ہیں کہ ان کا قرآن بھی ٹھیک نہیں، یہ تو ہمارے سامنے قصے ہوئے ہیں۔
تب سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں کہتا تھا کہ ابا ہمارا مجمع کس طرف جا رہا ہے کہ کیا کریں. میں بھی بیانوں میں کہتا ہوں لیکن کون سنے. نشہ چڑھتا نشہ، تو کسی چیز کا نشہ نہیں چڑھنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ آدمی رہے. یہ نشہ چڑھے گا تو ختم ہو جائے گا. اس لیے تفسیر کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ہمارا ترجمہ الحمدللہ بہت آسان ہے. ریاض القرآن بہت آسان کر کے لکھا ہے میں نے. ایک قصہ صرف سنا دوں میں. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ہسپتال میں تھے. میں اور ہمارے محسن صاحب ہم مولانا کی عیادت کے لیے گئے تھے. دونوں کو دونوں ٹیکسی میں واپس آ رہے تھے تو محسن صاحب نے، پرنسپل محسن ہمارے مرکز کے بڑے ذمہ داروں میں تھے، انہوں نے مجھے کہا بھی مولوی یونس کھوئے نظر آتے ہو، کچھ سوچ رہے ہو. میں نے کہا محسن صاحب سارا قرآن کا ترجمہ ہو گیا، ایک آیت کا ترجمہ میں آسان کرنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. سارے ترجمے دیکھ لیے کہیں سب کو جملہ مل جائے کہیں. اب میں بڑا پریشان ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ. اور محسن صاحب میں نے جو ترجمہ کیا ہے میرے 2 بیویاں ہیں، ایک تو تمہارے گاؤں کی ہے یعنی یو پی کی ہے اور ایک ہماری ممنوعی ہے. تو میں ترجمہ کر کے دونوں کو کہتا تھا بھائی تو سمجھے گا نا، آپ سمجھے گے نہیں. تو وہ کہتی تھی میں سمجھ گئی. یہ ممنوعی کہتی تھی میں نہیں سمجھی. بھائی مسلمان تو یہ بھی ہے. اور آسان کرو بھائی، اور آسان کرو. اب سمجھے تم؟ ہاں اب ہم جی کہ اللہ سے کام آگے سے. میں نے کہا اس طریقے سے میں نے ترجمہ پورا کیا ہے. اور مقدمے کے اندر میں نے لکھا ہے کہ اب بھی اگر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا. یہ مت کہنا اتنا آسان کیا ہے. تو میں نے محسن صاحب سے کہا تو سب مکمل ہو گیا الحمدللہ. ایک آیت کا جو ہے ترجمہ ابھی تک وہ یو پی والی سمجھ گئی ہے، یہ ممنوعی نہیں سمجھی. بھاگل کی لڑکی سمجھ جائے سمجھ لو کہ سب سمجھ جائے گی. میوات کی لڑکی سمجھ جائے، میوات کی، ہمارے یہاں میوات میں آتے تھے لوگ، ہمارا مرکز میں میواتی بہت ہوتے تھے تو میوات جی کو بلاتا تھا میں، اور میوات جی کو بلا کر کہتا تھا چچا یہ پڑھو اس کو. اب وہ جو چشمہ نکال کر اور اپنا منہ صاف کر کے قرآن میں کہ پہلے قرآن پڑھو، پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھتے تھے. یہ پورا صفحہ تم سمجھ گئے؟ وہ میواتی کہتا تھا سمجھ گیا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا میں نے ایسا ترجمہ پورا کیا ہے، اب ایک آیت کا ترجمہ نہیں مل رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، جس نے لکھا ہے وہی ڈال دوں، چھاپنے بھیج دیں میں. محسن صاحب نے کہا بتاؤ تو صحیح کون سے آیت کا ترجمہ نہیں مل رہا تمہیں. بڑے پڑھے لکھے تھے محسن صاحب، پرنسپل تھے شبلی کالج کے. میں نے کہا قرآن میں ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور سب نے ترجمہ کیا ہے آنکھیں چندھیا جائے گی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. اب یہ یو پی والے تو سمجھ رہی ہے، وہ ممنوعی نہیں سمجھ رہی ہے. چندھیا جائے گی اٹلے شو، آنکھیں خیرہ ہو جائے گی اٹلے شو. میں نے کہا یار یہ مجھے محسن صاحب نے کہا فکر نہ کرو، مجھے پان کھلاؤ. پان کوئی کام ہوتا تھا وہ ان کو پان کھلاتے تھے، مجھے پان کھلاؤ. وہ پان کی دکان تھی، بھائی پان دے. انہوں نے جب پان کھایا، پان کھانے کے بعد کہا کاغذ قلم نکالو. کاغذ قلم نکالا، بولے لکھو. میں نے کہا کیا لکھو؟ پہلے تو ہوں ایسا سوچتے رہے، ایسا ہاں اب لکھو، اب اتریے. ان کا جملہ تھا اب اتریے اللہ کی طرف سے لکھو. جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، یہ کہا ہوگا حشر کے میدان میں. جب یہ دیکھے گا آدمی ارے یہ کیا ہو گیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. تو میں نے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ کا ترجمہ میرے ترجمے میں یہ کیا ہے، جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. یہ کیا ہو گیا، دھمال ہو گیا. میں نے کہا محسن صاحب کام ہو گیا میرا. میں کہا میرا بھی کام کرنا ہے. وہ تھوڑے تو مذاقی تھے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا بھی کریں گے، پہلے دعا کرو کہ اللہ اسے قبول کرے. اتنی محنت کر کے کیا ہے تو آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. ریاض القرآن نام ہے، پہلے اسٹور پر آ رہا ہے.
ساری دنیا میں لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، مدرسوں کے اندر طلباء علماء، ایسا اب تو بڑے جو لوگ اعتراض کرتے تھے نا، ارے ترجمہ کرنے کا کیا فائدہ، وہ ابھی ملے تھے 2-3 مہینے پہلے ہمیں بمبئی میں ہی ملے تھے، تو یہاں کا بہت اہتمام سے آپ کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ارے تم تو منع کرتے تھے نہیں یار، بولے ہماری غلطی تھی، اب سمجھ میں آئی۔ آپ لوگ تفسیر کرو گے انشاءاللہ، جب پڑھ رہے ہو مدرسے میں اساتذہ سے پڑھی ہے تو فائدہ اٹھاؤ، کرو گے نا، اس کو چھوڑنا مت۔ قرآن اصل ہے، قرآن اصل ہے۔ حشر کے میدان میں یہ قرآن نہ کہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اگر قرآن نے کہہ دیا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو، تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا کہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا، تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش اس میں عبداللہ بھی تھے، شام کے لیے شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔
وہاں جب پہنچے وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی۔ چنانچہ ہاشم عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں، چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فکری چیز ہے، اور حمل بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے، تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر یہ اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر
لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا. ابن ہاشم کہا, ابن عبد المطلب نے کہا, ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یہ عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر, کہ کتنے بجے ہوا, کیا ہوا, ساری خبر لیتے ہیں نبی. 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا, شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے, وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ, جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے, میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے, شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں, لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا. اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے, اب کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد, لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا, اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی. ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا, خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا, یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا. تجھ جیسا رحم دل, تجھ جیسا کریم, تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے. تجھ جیسا, تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں. روتی رہی, اشعار پڑھتی رہی. جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا, عبد المطلب بھی روئے, اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے, اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو, اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں, جیسے 5 اونٹ ہیں, کچھ بکریاں ہیں, اور یہ ام ایمن تھی, کچھ کپڑے تھے, یہ دیے. حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو, ایک تو شوہر چلا گیا, دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے, اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا, صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا, بھی کماری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے. تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں, لیکن میں جاگتے سونے میں تھی, کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا, اور زور سے کہا. میں گھبرائی, میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا, کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ. اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اس کا نام محمد رکھنا, اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا. تو عبد المطلب جو تھے, کئی روایتوں میں ہے, کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر, جیسے گھر میں حالات آتے ہیں, تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے, اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں, میری پریشانی دور کر. بس اتنا جملہ کہتے ہیں تو پریشانی دور ہو جائے. تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی, برابر دھیان سے ان کو رکھنا, دھیان سے دیکھنا, ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ. چچا اور بھی تھے, لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ. چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے, بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے, لیکن چونکہ حمل سی تھی. حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی, عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا, کوئی تکلیف نہیں. جیسے الٹیاں ہوتی ہیں, پاؤں درد کرتے ہیں, بخار آتا ہے, ڈکاریں آتی ہیں. آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی, کبھی بخار نہیں آیا, بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی, میں پاؤں رکھتی, وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ حضرت آمنہ کہتی تھی, اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے. پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا, وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے, پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا, گھر والے ہیں, سب ہیں, عبد المطلب ہے, لیکن عبد المطلب جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے.
50 دن رہ گئے، 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں. تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا. اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں. علم نشرح، علم تارا، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم تارا میں بھی علم یہ آیا. آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم تارا پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، بڑا کی پریشانی دور ہو جائے گی. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں. ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26ویں پارے میں ہے. وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے رموز ہے، رموز. تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا. تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا. امن یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أطيب من كل شيء، لا إله إلا الله أزهر من كل شيء، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله زنة كل شيء، لا إله إلا الله سعة كل شيء، لا إله إلا الله المحيط بكل شيء، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء، لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله في قبورنا، لا إله إلا الله في أسماعنا، لا إله إلا الله في أبصارنا، لا إله إلا الله في موتنا،
لا الہ الا اللہ فی حشرنا، لا الہ الا اللہ فی نشرنا، لا الہ الا اللہ حمایتنا، لا الہ الا اللہ وقایتنا، لا الہ الا اللہ دواؤنا، لا الہ الا اللہ شفاؤنا، لا الہ الا اللہ تفریج لکروبنا، لا الہ الا اللہ تکفیر لذنوبنا، لا الہ الا اللہ خالق العدم والوجود والزمان، لا الہ الا اللہ المعبود بالجنان واللسان والارکان، لا الہ الا اللہ المسبح بحمده كل لسان، لا الہ الا اللہ الحنان المنان ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ اسلاما وتسلیما ورقا، لا الہ الا اللہ یقینا وصدقا، لا الہ الا اللہ فی الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ فی النوم والیقظات، لا الہ الا اللہ فی المحیا والممات، لا الہ الا اللہ فی السحب والسکرات، لا الہ الا اللہ فی العمد والہفوات، لا الہ الا اللہ فی جمیع اللحظات، لا الہ الا اللہ علی سائر الحالات، لا الہ الا اللہ بہا نحیا وبہا نموت وبہا نلقى اللہ عز وجل عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے دے، اے اللہ ہم ایمان کی دعوت دیتے رہے، ایمان کے کلمے پڑھتے رہے، ایمان کو سنتے بھی رہے، مگر ہمارا ایمان کیسا ہے وہ تو تو ہی جانتا